अगर आपको अपना दिन अच्छा बनाना है ना, तो यूँ समझ लीजिए कि सुबह की शुरुआत अच्छी ना तो सारा दिन अच्छा हो जाता है, और फजर की नमाज़ से शुरुआत हो जाए तो ऐसा लगता है दिन खुद ब खुद प्रोडक्टिव बन गया हो। अगर आपकी फ्राइडे की शुरुआत ऐसी होती है, काम से शुरू, काम पे ख़त्म, और फ्राइडे की नमाज़ भी नहीं मिलती, कुरान भी नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं, इबादत भी नहीं, और इतनी ज़्यादा बिज़ी लाइफ होती जा रही है कि मत पूछो। और ख़ास तौर से सर्दियों का तो टाइम पता ही नहीं चलता, कब सुबह, कब शाम, कब दोपहर हो जाती है, कब रात हो जाती है, वक्त निकलता ही जा रहा है। आज हो गया, कल हो गया, ना जाने कितना वक्त निकलेगा, और इसी तरह से ज़िंदगी कटती ही रहेगी, और एक दिन मौत की शाम भी आ जाएगी। तो अपनी ज़िंदगी को इतना बिज़ी मत बनाइए, थोड़ा-सा वक्त निकालिए अपने लिए, नमाज़ के लिए, कुरान के लिए, और प्रोडक्टिव अपने दिन को बनाइए। सारी चीज़ों को मैनेज करना सीखिए, हैंडल करना सीखिए, वही होती है एक स्मार्ट हाउसवाइफ़, जो घर और घर के काम और बच्चे, शौहर और सब चीज़ को मैनेज कर लेती है, और ख़ास तौर से इबादत भी करती है अल्लाह की। जब आप ये सारी चीज़ मैनेज करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको सुकून दे देता है। और आपकी जैसी भी ज़िंदगी हो, जैसी भी लाइफ़ हो, अमीर हो आप, गरीब हो, किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन फिर भी आप सुकून के साथ रहते हैं। लोग आप ही लोग को तो देख कर के ये चीज़ कहते हैं कि उनके पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन उनके घर में जाओ तो एक अच्छी वाइब्स आती है। उन लोग की स्माइल इतनी अच्छी है कि रियल लगती है। हमारे पास सब कुछ होके भी खालीपन है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग इतने खुश हैं। तो हमें वैसे ही बनना है, पूरी कोशिश करनी है कि हम ऐसे ही बने, कि हमारे पास कुछ हो या ना हो, क्योंकि होना ना होना अल्लाह की मर्ज़ी, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोशिश के साथ साथ हमें इबादत करनी है, ताकि हमारी ज़िंदगी जब ना भी हो तो भी हम खुश रहें, और जब हो जाएगा तो भी हम खुश रहें, और अल्लाह की रज़ा से ही सारी चीज़ें मिलें। अच्छा, बैकग्राउंड में थोड़ी वॉइस आ रही होगी, क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अली भी है। वैसे अली हमेशा ही होता है पास में, लेकिन कभी-कभी वो शोर करना स्टार्ट कर देता है, मना करो तो भी। अच्छा, आज ना कैमरे की क्वालिटी कहीं-कहीं जो लो दिख रही होगी, क्योंकि आज मैं फ्रंट कैमरे से कहीं-कहीं शूट कर ली थी, क्योंकि हाथ मेरा गीला था, तो मैंने बैक कैमरे उसको लगाया ही नहीं, बार-बार चेंज करना होता है, इसलिए मैंने उधर से ही स्टार्ट कर दिया था। तो बाद में जब एडिटिंग करने बैठी तो पता चला कि थोड़ा-सा क्वालिटी लो है, क्योंकि फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं होता है जितना कि बैक का होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है ना, जो थंबनेल पे आपने देखा है, टाइटल में देखा है, उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मेरी एक प्यारी सी सिस्टर का कमेंट था। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि फ्राइडे के दिन को प्रोडक्टिव बनाइए, और सब कुछ मैनेज करना सीखिए, और सारी चीज़ें धीरे-धीरे मैनेज हो जाती है। एक वक़्त था जब मुझसे भी मैनेज नहीं हो पाता था, वाक़ई में नहीं हो पाता था, और अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं यूट्यूब मैनेज कर रही हूँ, घर के काम भी हैं, सब कुछ है। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। 8 से 10 मिनट की वीडियो तो होती है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनती है, इसको एडिट करके छोटा करना होता है, वॉइस ओवर है, सारी चीज़ें करनी होती है, और आपको पता है एक यूट्यूबर हैं तो कितना सारा काम करना होता है, लेकिन इसके बावजूद भी घर को संभाल लेती हूँ मैं। तो ये सब कुछ आसान नहीं होता, लेकिन आसान हो जाता है थोड़ी सी अगर हम प्लानिंग कर लें तो। प्लानिंग ज़रूर किया करिए कि मुझे कब क्या कौन सा काम करना है। कभी भी कोई सा भी काम लेकर के बैठ जाओ ना, तो उससे वक्त ज़ाया होता है। इसीलिए एक टाइम बना लीजिए हर काम के लिए, तो वो काम उस टाइम पे आपको करना ही करना है। इसी तरह से नमाज का भी एक वक्त फ़िक्स कर लीजिए, इस टाइम मुझे करना है, पढ़ लेनी है नमाज़ इतने बजे, यानी कि अज़ान के साथ ही पढ़नी है, अज़ान के बाद पढ़नी है, 10 मिनट बाद पढ़नी है। इस तरह से आप एक सोच लीजिए, और कुरान का भी एक टाइम फ़िक्स कर लीजिए कि कब आपको पढ़नी है। वैसे सुबह का वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन सुबह ना तिलावत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो यासीन पढ़ लें, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है, और कभी-कभी तो इतना भी टाइम नहीं होता। तो लेकिन फिर इसके अलावा ना दूसरा टाइम बनाना पड़ता है कुरान की तिलावत के लिए, क्योंकि वो भी तो ज़रूरी है, क्योंकि यासीन तो एक सुबह की मतलब दुआ हो गई, लेकिन फिर कुरान कैसे पूरा होगा हमारा, वो भी तो पूरा करना है। तो उसको पूरा करने के लिए कोई और अलग से टाइम बना लीजिए। जिस टाइम की आप सोच लीजिए मुझे इस टाइम पढ़ना ही पढ़ना है, वो ऐसा टाइम हो जिस टाइम आप फ्री हों और आसानी से पढ़ सकें आप। तो हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी की ज़िंदगी में काम अलग होते हैं, तो मैं कोई टाइम आपको नहीं बताऊँगी, वो तो आपको डिसाइड करना है अपने हिसाब से। अब चलिए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, कि मेरी एक प्यारी सी सिस्टर का सवाल था एक, और उसके ऊपर मैं जवाब दूँगी, और पूरी बातें बताएँगे हम। सबसे पहला उनका सवाल ये था कि जैसे कि ठंडी बहुत ज़्यादा है, और बिना नहाए के नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं। और जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, तो मेरी नंद और सास ऐसा कहती है कि बिना नमाज के बाद जो है बिना कुल्ली करे कुरान नहीं पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के पहले कुल्ली करना चाहिए। और कैसी औरत है नहाती नहीं है, नहा करके कुरान पढ़ते हैं, नहा करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो उनका सवाल था
کیا بنا نہائے نماز اور قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو چلیے اس کے بارے میں ان کو آنسر کرتی ہوں اور پوری ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ آخر کب آپ کو پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کا شریر پاک ہو، یعنی کہ آپ بالکل پاک ہوتے ہیں، آپ کے کپڑے بالکل پاک ہے، تو آپ کو کوئی نہانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کے لیے ہو، چاہے وہ نماز کے لیے ہو یا کسی بھی عبادت کے لیے ہو، آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ پاک ہوں، آپ کے کپڑے پاک ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ ناپاک ہوتے ہیں تب آپ کو نہانا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو پاک ہونا ہے اسی لیے۔ تو جب تک آپ پاک ہیں تب تک آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں اور نماز بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اور جو لوگ آپ سے ایسا کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھ سکتی، آپ کو کلی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کو قرآن پڑھنا ہوتا ہے، تو میں نے تو ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں سنا ہے، نہ ہی پڑھا ہے۔ آپ نماز کے بعد قرآن پڑھ سکتی ہیں، کوئی اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو آپ چاہے اسکول کالج پڑھائیں نہ پڑھائیں، لیکن حدیث ضرور پڑھایا کرے، کم سے کم اتنا جو کہ اس کو مسئلے مسائل پتہ ہونا چاہیے۔ بہشتی زیور جو ہے ایک اتنی اچھی حدیث کی کتاب ہے، اس میں عورت کے ہی مسئلے مسائل کے بارے میں ہیں۔ اگر یہ آپ پڑھا لیں گے نا اپنے بچوں کو، تو یہ جو سوال ہوتے ہیں اور یہ جو شادی کے بعد آپ سے لوگ سوالات کرتے ہیں، وہ لوگ جو پرانے خیالات کے ہیں، پرانے زمانے کے ہیں، ابھی کی بات نہیں سنتے، آپ کتنا بھی ان کو سمجھا لیں نہیں مانیں گے، اپنی ہی بین بجاتے رہیں گے جب تک کہ آپ حدیث مسئلے سے ان کو ثابت نہ کر دیں۔ تو اپنی بچیوں کو اتنا پڑھایا کریے تاکہ ان کو ان سارے حدیث مسئلے کے بارے میں ان کو پتہ ہو، اور وہ اپنے اس طرح کی جو فیملی ہوتی ہے جہاں ساس ہے، نند ہے، دیورانیاں، جٹھانیاں، کوئی بھی ایسا سوال کرے تو آپ جواب دے سکیں۔ لیکن آج کل کا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ اسکول کالج میں پوری فوکس کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ان کو پہلا کلمہ نہ آ رہا ہو، نماز کا طریقہ، نیت کا طریقہ نہ آ رہا ہو تو نہ آئے، لیکن وہ پوری اسکول کالج کی پڑھائی کراتے ہیں۔ تو میں اتنا ہی کہوں گی میری بہنوں، اب تو ہو گئی شادی ہم سب کی، تو اب جو چیز بیت چکا ہے وہ تو بیت گیا ہے، آگے جو آپ کی اولاد ہیں ان پہ اس چیز پہ ضرور آپ فوکس کریے گا کہ آپ کے پاس اگر بیٹی ہے تو انہیں جو ہے کالج کے ساتھ ساتھ حدیث پڑھائیے گا ضرور، انہیں اردو سکھائیے گا اور انہیں بہشتی زیور ضرور پڑھائیے گا۔ بہت اچھی مسئلے مسائل کی کتاب ہیں جس سے کہ وہ سارے مسئلے خود سمجھ سکتی ہے۔ اور دوسرا میں ان بہنوں کے لیے کہہ رہی ہوں جو کہ ہم لوگ کی شادی ہو چکی ہے، تو ہم جو وقت گزر چکا ہے ان کو چھوڑیے، ابھی بھی بہت ٹائم ہے، بہت سارا وقت ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم عورتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ، بہت ساری ایسے باتیں جو غلط ہے جو ہمیں نہیں پتہ۔ اچھا، جو اس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہے جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں مسئلے مسائل کا آنسر، یا اس طرح کی بہت ساری ویڈیو ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی ویڈیو ہر انسان کے پاس نہیں جا پاتی ہے، ہر انسان کو نہیں سمجھ میں آ پاتا، ہر انسان پتہ نہیں کر پاتا، اور ہر انسان کے پاس فون نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر انسان حدیث پڑھ سکتا ہے، کیونکہ آپ کو اردو سیکھنی ہے، آپ اردو سیکھیے اور مسئلے مسائل کی جو کتاب ہیں وہ آپ خود پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے، ابھی بھی وقت ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں عورت کو نہیں پتہ ہوتی ہے جو کہ عورت پوچھ بھی نہیں پاتی ہے، ان کو ابھی تک نہیں معلوم ہے، کسی کو غسل کا طریقہ نہیں پتہ ہے اور کسی کو نماز کا طریقہ نہیں پتہ ہے، لیکن اب وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے اب پوچھیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے۔ اور آج کل کا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کسی نمازی سے بھی کچھ پوچھنے کے لیے جاؤ تو پہلے آپ کی بے عزتی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو مسئلے مسائل بتاتا ہے، تو انسان اس لیے بھی نہیں پوچھتا۔ اچھا، ہر انسان ایسا نہیں ہوتا نماز پڑھنے والا کہ وہ آپ کی بے عزتی کرے، لیکن اکا دکا ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ ان سے پوچھ لو تو وہ ڈائریکٹ یہ بولیں گے کہ آپ نے ابھی تک نماز کا طریقہ ہی نہیں سیکھا، اتنے آپ کی شادی ہو گئے، آپ کے بچے ہو گئے، آپ کی آدھی عمر نکل گئی، آپ کو نیت ہی نہیں کرنا آتا، آپ کو غسل ہی نہیں پتہ، اتنے سال تک کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے طعنے جو ہیں ہر کوئی نہیں دیتا ہے، لیکن آج کل کا معاشرہ ایسا ہے جب آپ پوچھتے ہیں تو انسان کہہ دیتا ہے۔ اچھا، میرے پاس 2 سال پہلے رمضان کے وقت میں ایک عورت مجھ سے نماز سیکھنے کے لیے آتی، تو ان کے 3 لڑکے ہیں، تینوں ہی، 2 تو جوان ہیں، ایک لڑکا 10 سال کا ہے۔ تو جب وہ میرے پاس آئیں تو بہت مشکل سے انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ مجھے نماز سکھا دیجئے، تو میں نے کہا اس میں کوئی بات نہیں، آ جائیے گا، تو کہنے مجھے بہت شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اتنی بڑی ہو گئی، میں نماز نہیں آتی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی بھی عمر ہے، سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ سیکھنا چاہ رہی ہیں۔
تو وہ آئیں تو میں نے جو ہے، کیونکہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی تو ان کے زبان پہ تو کچھ بھی نہیں چڑھ رہا تھا، تو بہت مشکل سے میں نے نماز کی جو دعا وغیرہ ہوتی ہے، سورہ وغیرہ، وہ بہت مشکل سے میں نے ان کو یاد کروائی تھی، اور جب ان کو یاد ہو گئی نا تو ابھی وہ کچھ دن پہلے آئی تھی تب میں نے سنا تھا، اب تک ان کو یاد ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ قرآن تو نہیں پڑھی ہیں، لیکن جو چیز انہوں نے سیکھا ہے نماز میں، جتنا بھی، چاہے ثنا سیکھا ہو، الحمد سیکھا ہو، چاہے کوئی سورہ سیکھا ہو، وہ سب ان کو یاد ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں نے کہا کہ تھوڑی بہت اور جو کمی رہ گئی ہے وہ بھی آپ پوری کر لیجئے۔ خیر اب تو وہ گاؤں چلی گئی ہیں، یہاں نہیں رہتی ہے دہلی میں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی مجھ سے کہنے سے پہلے فرسٹ ٹائم بہت بار سوچ رہی تھی کہ میں کیا سوچوں گی کہ آپ اتنی بڑی ہو گئی ہو، اور 3 لڑکے ہیں آپ کے بچے جوان ہو چکے ہیں، ابھی تک آپ کو نماز نہیں آتا۔ اس چکر میں وہ کئی بار سوچیں لیکن مجھ سے بول نہیں پائیں۔ جب انہوں نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچتی ہوں، اور کسی کو بھی نہیں سوچنا چاہیے ایسا۔ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم کسی کو سکھا پا رہے ہیں، تو ہر کسی کو اللہ اس طرح کے موقع نہیں دیتا ہے، اور یہی چیز تو ہوتی ہے جس سے کہ آپ کے دل سے نا گھمنڈ دور ہو جاتا ہے، تکبر دور ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو انسان میرے پاس آیا اس میں اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں چنا ہے، ورنہ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں، اللہ کسی اور کو بھی چن سکتا ہے، ذریعہ بنا سکتا ہے اس کو نماز سکھانے کا، لیکن اللہ نے ہمیں بنایا، تو شاید اللہ کو ہماری نماز اچھی لگتی ہوگی، یا اللہ کو کوئی ہماری چیز اچھی لگ گئی ہوگی جو اللہ نے ہمیں چنا کہ چلو تم ہی سکھاؤ اسے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کو یاد رکھنی چاہیے، جس سے کہ آپ کے دل کا تکبر، گھمنڈ دور ہو جاتا ہے اور کبھی آپ کے دل میں نہیں آ پاتا ہے۔ بس آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی، آپ کے آس پاس بھی کوئی رہتا ہے، آپ کو آتا ہے تو آپ ان کو ضرور سکھائیے، اور جن کی بیٹیاں ہیں آپ اپنے بچوں کو نا حدیث مسئلہ ضرور پڑھائیے گا، چاہے آپ اسکول کالج پڑھائیں نہ پڑھائیں، لیکن حدیث کی چیزیں آپ ضرور ان کو سکھائیے گا۔ اس کے بعد ہی کوئی بھی آپ سے سیکھنے آتا ہے نا، کسی کا مذاق مت بنائیے، اور یہ چیز تو میں بخوبی جانتی ہوں کہ جو پرانے زمانے کے خیالات کے لوگ ہیں ان کو چاہے آپ کتنا بھی کچھ کہہ دو لیکن نہیں سمجھتے، لیکن آپ پڑھے لکھے ہوں گے، حدیث مسئلہ آپ کو پتہ ہوگا تو آپ جواب دے پائیں گے، آپ صحیح بات ان کے سامنے رکھ پائیں گی، اور جیت بے شک دیکھو سچائی کی ہوتی ہے۔ جب آپ حدیث کے حساب سے بات کرتی ہیں نا تو ان کو ماننا ہی پڑتا ہے، اور نہیں بھی مانیں گی تو وہ اس سے آگے آپ سے بات نہیں کرے گی۔ تو جس سسٹر کا میرا سوال تھا تو اپنی ساس کو جو ہے ضرور جو ہے یہ بات اب آگے سے بولیے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بنا نہائے نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، زیادہ ٹھنڈ ہے تو، کیونکہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ آپ پاک ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ 1 ہفتے تک بنا نہائے رہ سکتے ہیں اگر آپ پاک ہیں تو، لیکن 1 ہفتے کے بیچ میں اگر آپ ناپاک ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو نہانا پڑے گا، اور 1 ہفتے کے بعد بھی نہا لینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ایسا آتا ہے 1 ہفتے تک نا آپ جو ہے پاک ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہفتہ آ جاتا ہے تو اس دن نہا لینا اچھا ہوتا ہے، پاک ہیں تو بھی نہا لینا اچھا ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ جو ڈاؤٹ تھا اور یہ جو سوال تھا جن کا، ان کا کلیئر ہو چکا ہوگا، اور اس طرح کے سوالوں کا جواب دیا کریے۔ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہی نہیں جو جواب دوں، لیکن آپ کے پاس ہیں تو جواب دیا کریے ان کو، اور حدیث مسئلے سے جواب دیجیے تاکہ ان کا منہ بھی بند ہو جائے اور ان کو سمجھ میں بھی آ جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو چلیے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی، آئی ہوپ کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔